الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات درود شریف پڑھنے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک چھوٹی سی صورت جو الفاظ کے اعتبار سے بہت مختصر ہے، اور اس سورت کا نام ہے سورہ کوثر. یہ 3 آیاتوں پر مشتمل ہے، لیکن اگر اس کے مفہوم اور مطلب اور اس کی جامعیت کو دیکھو تو اس میں میرے اور آپ کے آقا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بہت بالا اور بہت بلند کر کے بیان کیا. اسی لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأُوتِيتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ کہ مجھے جوامع الکلم دیے گئے. اور جوامع الکلم کا معنی یہ ہے کہ الفاظ مختصر ہوتے ہیں اور ان کا مطلب اور مفہوم جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ بھی خصوصیت ہے میرے اور آپ کے آقا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس صورت میں اللہ نے
تو اس سے پتہ یہ چلا کہ عطا کرنے والی ذات اللہ کی، عطا کرنے والی ذات اللہ، اور لینے والے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور وہ ہم نے آپ کو عطا کی الکوثر، کوثر۔ اب اس کوثر کے مفسرین نے بہت سارے معنی لیے۔ کوثر کیا ہے؟ اس کے بہت سارے معانی مفسرین نے لکھے، ان میں سے ایک معنی کیا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ کوثر کا معنی خیر کثیر، دنیا کے اعتبار سے بھی خیر کثیر عطا فرما، آخرت کے اعتبار سے بھی آپ کو خیر کثیر عطا فرما۔ کیونکہ کافر لوگوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طعنہ دیا۔ وہ طعنہ یہ تھا کہ آپ کی نرینہ اولاد نہیں ہے، جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، رحلت کروا کے انتقال کر گئے، لہذا آپ کے لائے ہوئے پروگرام، لائے ہوئے دین اور وہ جو دعوت کی رفتار ہے وہ تو ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ ان کافروں کے ذہن میں یہ تھا کہ والد کے مشن کو آگے پھیلانے کے لیے بیٹا ہوتا، پھر اس سے آگے بیٹا، پھر اس سے آگے بیٹا، تو لہذا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد بیٹے جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب آپ کے مشن کو، دعوت کی رفتار کو پہنچانے کے لیے آپ کا کوئی بیٹا تو ہے نہیں، لہذا یہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ کا ہم نے آپ کو عطا کیا خیر کثیر۔ خیر کثیر کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی اولاد تو آپ کی نہیں ہے، لیکن روحانی اولاد تو آپ کی اتنی زیادہ ہے کہ آپ کے مشن کو پھیلانے کے لیے اللہ نے آپ کو 125 کم و بیش صحابہ کرام عطا کیے، اور وہ صحابہ کرام جو ہے آپ کو مشن کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اور وہی ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جو اس وقت 125 کم و بیش تھے، یہی فرمایا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ کہ میں نے دعوت اللہ کا حق ادا کر دیا یا نہیں، آپ تک پہنچا دیا یا نہیں؟ تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا فرمایا، کیا عرض کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر، صرف پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کیا ہے کہ جو یہاں موجود ہے وہ غائبین تک اس پیغام کو پہنچاؤ کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کی وحدہ ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ اب صحابہ کرام کی جو جنت البقیع میں کمرے ہیں وہ 10,000 سے بھی کم و بیش ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن بہت ہی شور ہے کہ سارے صحابہ کرام اللہ کے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ایک ایک جگہ پہ پہنچے، جو پہنچے
ادھر سندھ تک، ادھر کابل تک، یہ اللہ کے پیغام کو پہنچایا صحابہ کرام نے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے آپ کو روحانی اولاد یعنی صحابہ کرام کی صورت میں وہ عطا کر دی ہے کہ آپ کے پیغام کو دے کر پوری کائنات میں پہنچائیں۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹوں کی اولاد تو نہیں، بیٹے جو ہے وہ بچپن میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اللہ نے بیٹیوں کی اولاد کو نوازا، اور بیٹیوں کی اولاد سے جو ہے آگے کتنے اولاد جو ہے آگے بڑھی ہے، یہ بھی اللہ نے خیر کثیر عطا کیا۔ اب آپ دیکھ لیں، چار بیٹیاں، حضرت زینب ہے، حضرت رقیہ ہے، حضرت ام کلثوم ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے دو بیٹے حضرت علی سے، حضرت حسن اور حضرت حسین۔ اب حضرت حسن کی کتنی اولاد ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کتنی اولاد ہوئی۔ انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو، دعوت اللہ کو آگے پہنچایا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کیا فرما رہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ اور دوسرا معنی فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام کوثر ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ کوثر۔ اور اس کے کنارے جو ہے وہ چاندی سے بنے ہوئے ہیں، اور اس میں پانی جو ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اسی طریقے سے دودھ سے زیادہ سفید۔ اتنا خوشگوار پانی ہے کہ قیامت میں جس کو اس نہر کا پانی مل جائے گا وہ پی لے گا، قیامت کے باقی سورے مراحل میں اس کو پیاس ہی نہیں۔ تو ہمارا کل کوثر ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا کی۔ یہ خیر کثیر ہے اللہ نے عطا کی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ کچھ شریف پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اے اللہ کریم، یہ سورہ فاتحہ اور کل شریف پڑھا گیا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ فرما۔ آپ کے بغیر برکت سے جمیع انبیاء مرسلین، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، بزرگان دین، صوفیاء، انبیاء، سلاسل اربع، اور خصوصاً ہمارے استادین علیہ اس کا سلام پہنچا۔ ذکر کی لذت نصیب فرما، ذکر کی حلاوت نصیب فرما۔ آنا اللیل آنا النہار، اپنا ذکر مبارک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، لا الہ الا
Allah
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجع شفاعته بكل حول من الأحوال متهم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين انصر أمة خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، فإنك خير الفاتحين، فإنك خير الفاتحين. اے اللہ امت کی بھائی گناہوں کو معاف فرما، اللہ ارادے گناہوں کو معاف فرما، عافیت عطا اور سب کو نصیب فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا توقع رکھتے ہیں، اللہ سب کے مرادوں کو پورا فرما. اے کریم اللہ اس جگہ کی انتہائی قبول فرما. یا اللہ یہاں سے قرآن و سنت کے چشمے جاری فرما. حضرت مولانا رنج کے رفقا کی اس محنت کو قبول فرما. یا کریم اللہ مساجد مدارس کی حفاظت فرما. جملہ حوائجات اے اللہ اپنے غیب کے خزانے سے پوری فرما. یا اللہ یہ کتنے ساتھی آئے ان کے آنے کو قبول فرما. قدم قدم پہ نیکیاں عطا فرما. یا اللہ ان کی جو جائے شرعی حاجت ہے اللہ اپنے غیب کے خزانے سے پوری فرما. اللہ تقدسیت دور فرما. بیمار ہے شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اللہ مقروض ہے قرض کے ادائیگی کی سبیل عطا فرما. یا اللہ جتنے ہمارے فوت ہو چکے دوست احباب عزیز و اقارب رشتہ دار، اے اللہ ہمارے والدین سمیت، اے اللہ ہمارے اساتذہ سمیت، اے اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغ و شباب بنا دے. اے اللہ بھی تیرے پاس آنے والے بہت سے پہلے بہت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا توقع رکھتے ہیں، یا اللہ اندرون ملک بیرون ملک، یا اللہ جو جس کسی مصیبت میں پھنسے ہیں، اے اللہ سب کی حاجات کو تو جانتا ہے. اپنے خیر سے فیصلے فرما، کرم سے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو حلال کا روزگار نصیب فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ بے اولادوں کو نبی تعداد اولاد عطا فرما. یا اللہ بے رشتوں کو خیر رحمت کے رشتے عطا فرما. یا اللہ جتنے ہمارے بہت ہو چکے دوست احباب عزیز و اقارب رشتہ دار، اے اللہ ہمارے والدین سمیت، اے اللہ ہمارے اساتذہ سمیت، اے اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغ و شباب بنا دے. آج شب جمعہ ہے، یا اللہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. کل کا جمعہ خیر و برکات کے ساتھ، ظاہری باطنی ترقیات کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرما. اے کریم اللہ عمرے کے لیے لوگ جا رہے ہیں، یا اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما. یا اللہ ہمیں بھی وہ خوش نصیب ہو. یا اللہ بندوں میں شامل فرما. یا اللہ عمرے اور حج کی سعادت میں نصیب فرما. بے من دے گا اور بے کرے گا، بے من دے گا اور بے کرے گا. اے اللہ غیب کے خزانے عطا فرما، غیب کے خزانے کھول دے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ و مبارک صبر، اے اللہ خیر و برکات کے ساتھ سب کو نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم